بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کا آج 134واں پروگرام ہے اور یہ ایک شاعر کے بارے میں ہے، قدیم شاعر کے بارے میں، میر اور درد اور رسوا کے زمانے کے شاعر قائم چاندپوری۔ یو پی کے تمام اضلاع مردم خیز اضلاع شمار ہوتے ہیں اور ضلع خاص طور پہ مغربی اضلاع، ضلع مراد آباد، ضلع بجنور، ضلع سہارنپور اور ضلع مظفر نگر، ان میں بہت بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے سیاستدان، بہت بڑے ماہرین تعلیم پیدا ہوئے اور اسی طرح شاعر بھی بہت بڑے بڑے پیدا ہوئے۔ قائم چاندپوری 18ویں صدی کے شاعر تھے۔ 1715 میں پیدا ہوئے، 1793 میں ان کا انتقال ہوا اور ان کا نام کوئی قائم الدین کہتا ہے، کوئی قیام الدین کہتا ہے۔ بہرحال یہ اس زمانے کے شاعر تھے جب مرزا سودا، میر درد، میر تقی میر اور مصحفی اور نذیر اکبر آبادی اس طرح کے شاعر موجود تھے، یعنی مرزا غالب سے بھی پہلے کا دور ہے۔ لیکن اس زمانے کے ان شاعروں نے بھی قائم چاندپوری کی تعریف کی ہے، ان کے کلام کا اور انہیں زبردست ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ پتہ نہیں کیا وجہ رہی ہے کہ یہ اس طرح سے مشہور نہیں ہو سکے، اور اسی لیے نہیں ہو سکے کہ میر تقی میر اور میر درد اور سودا کے زمانے میں شاعری کرنا۔ لیکن جو بعد کے نقاد ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر خورشید الاسلام اور فراق گورکھپوری وغیرہ، یہ سب لوگ ان کی معترف ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کسی طرح ان شاعروں سے کم درجے کے شاعر نہیں تھے۔ غالب نے تو بغیر نام لیے ان کو اپنا استاد بھی قرار دیا ہے، اور ان سارے ان کے معاصرین نے اور ان کے بعد کے شعراء نے اب ان پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ ہندوستان سے تقریباً 2 افراد نے اس سے پی ایچ ڈی کیا ہے۔ انجینئر سمیع الدین صاحب ایک علی گڑھ کے ہیں، انہوں نے پوری موٹی کتاب لکھی اور اس پر ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی۔ خالد علوی صاحب نے جامعہ ملیہ دہلی کے لیے ایک کتاب ان پر لکھی ہے، اور کتابیں بھی ان پہ شائع ہوئی ہیں۔ قائم چاندپوری کا وہ شعر تو سب نے سنا ہی ہوگا کہ 2-4 ہاتھ جب کے لبے قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ یہ مصرے میں کچھ تبدیلیاں مختلف کتابوں میں درج ہیں۔ بہرحال یہ اس زمانے کے شاعر تھے اور اولین انقلابی شاعر بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں مغلوں کے زوال کا زمانہ تھا اور ان کے سامنے جو بادشاہ گزرے، ان کی جو حرکتیں تھیں، راگ و رنگ کی جو محفلیں تھیں اور ان کی جو عجیب طرح کی ان کی بیگمات کی خواہشات تھیں، تو انہوں نے پھر بادشاہ کے خلاف بھی، عالمگیر ثانی شاید اس زمانے میں شاہ عالم تھے، تو اس زمانے میں بادشاہ کے ایک حجب بھی کہہ دی اس کے خلاف، اور اس کا سبب شاید یہ تھا کہ بادشاہ کی بیگم نے خواہش کی کہ دریا میں ڈوبتے ہوئے لوگوں کا منظر کیا ہوتا ہے وہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہر کارے دوڑے گئے دلی سے کے بازار میں سے چند بدقسمت لوگ ان کے ہاتھ لگ گئے اور ان کو پکڑ کے لا کے اور جمنا کے دریا میں کشتی میں لے جا کر ان کو چھوڑ دیا گیا، گرا دیا گیا، کشتی کو الٹا دیا گیا، اور وہ جو ناخدا تھا وہ طے کے باہر نکل گیا، اور وہ بادشاہ کی ملکہ جو تھیں وہ کنارے پہ بیٹھ کے ان کے ڈوبنے کا منظر دیکھتی رہیں۔ اس منظر نے، اس واقعے نے قائم چاندپوری کی نفسیات پہ جو اثر ڈالا، تو انہوں نے بادشاہ کے خلاف ایک حجب کہہ دی، اور اس حجب کے نتیجے میں پھر ان کو وہاں سے وہ علاقہ بدر ان کو وہاں سے ہونا پڑا۔ اور ان کے حجب کے اگر میں 2 شعر آپ کے سامنے پیش کروں کہ شیطان کا یہ ذل ہے نہ ذل الہ ہے، اے خانماں خراب یہ کیا رسم و راہ ہے، اے مخ تو اور بھی ہیں یہ تو بادشاہ ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ، یہ اشعار انہوں نے اس وقت بادشاہ کے خلاف کہے۔ نتیجتاً ان کو پھر عتاب نازل ہوا اور پھر وہ وہاں سے اپنے علاقے سے یعنی چاندپور اور دہلی سے ہجرت کر کے وہ پھر رامپور کی طرف چلے گئے، اور پھر رامپور میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی شاعری کے حوالے سے اگر کوئی بات کر دی جائے، اور چونکہ وہ زوال کا زمانہ تھا اور اس زوال پر انہوں نے تنقید بھی کی، اور اس حوالے سے انہوں نے مختلف حملہ آوروں کا ذکر کیا۔ درانیوں کا جب حملہ ہوا تو اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ دیکھ درانیوں
کے چہرے رفت، نہ فقیروں کی چھوڑتے تھے کلاہ، نہ امیروں کا خامہ زربفت، شاہ از تخت گاہ دہلی رفت۔ یہ انہوں نے درانیوں کی اور اس سے پہلے احمد شاہ ابدالی کی آمد پر کچھ اشعار کہے تھے، تو وہ ان کے بقیہ انہوں نے کچھ حمد اور نعت بھی کہی تھیں۔ اگر میں ان کا آپ کو سناؤں ایک آدھ شعر، حمد کا ایک شعر ہے کہ ہرگز نہیں مقدور تیری حمد زباں کا، برہان ہے دعوے کی میری عجز بیاں کا، برہان ہے دعوے کی میرے عجز بیاں کا۔ نعت بھی انہوں نے کہی، مقدور کسے نعت پیمبر کی رقم کا، ہر دم ہے دمے تیغ پہ یا راہ قلم کا، یا ختم رسل گرچہ گنہگار ہے قائم، پر اس کو بھروسہ ہے تیرے فضل و کرم کا۔ یہ تو ان کے حمد اور نعت کے شعر ہو گئے۔ اگر ان کے اور اشعار تھوڑے بہت آپ کو سنا دیے جائیں، غزلیات میں مثلاً درد دل کچھ کہا نہیں جاتا، چپ بھی رہا نہیں جاتا، روبرو میرے غیر سے تو ملے، یہ ستم تو سہا نہیں جاتا۔ ایک دوسری غزل ہے کہ ٹوٹا جو کعبہ کون سی یہ جائے غم ہے شیخ، ٹوٹا جو کعبہ کون سی یہ جائے غم ہے شیخ، کچھ قصر دل نہیں کہ بنایا نہ جائے گا۔ اور پھر محبت سے صلاح کیجیے گا، میں کو چندے مباح کیجیے گا، نامبر مل رہا ہے غیر کے ساتھ، خط میں کچھ اصطلاح کیجیے گا۔ تو سائفر کا جو آج کل ذکر ہے کہ اصطلاح استعمال کریں، یہ جو نامبر ہے یہ ملا ہوا ہے ان کے ساتھ، اس کے سمجھ میں نہ آئے آپ سائفر جس کو آج کل جس کا چرچا ہے، سائفرنگ کریں، ذرا اس کوڈنگ کریں۔ یہ اس زمانے میں 300 سال پہلے قائم فرما رہے ہیں کہ آپ اس کو کچھ اصطلاحات میں بیان کیجیے، کھلم کھلا آپ بیان کریں گے تو نامبر جو ہے وہ ان سے مل گیا ہے۔ اور ایک شعر ہے کہ چپ سی کچھ لگ گئی ہے اسے جو کوئی، تجھ سے یک بار ہم کلام ہوا، کب کہتا ہوں کہ تیرا میں گنہگار نہ تھا، لیکن اتنی تو عقوبت کا سزاوار نہ تھا۔ غالب نے کہا ہے نا کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، یہ تقریباً ایسا ہی شعر ہے یہ، اور ان سے پہلے کا ہے۔ قائم کو اس طرح سے تو دیتا ہے گالیاں، جس کو کسی نے آج تلک تو نہیں کہا، کہ کسی اپنے ہم عصر شاعر کے بارے میں ہے۔ اور چلیے قائم کے رفتگاں اپنا دیر سے انتظار کرتے ہیں، یہ بھی ہے۔ اہل مسجد نے جو کافر مجھے سمجھا تو کیا، ساکن دیر تو جانے ہیں مسلمان مجھ کو، میری نظر میں ہے قائم یہ کائنات تمام، نظر میں گر کوئی لاتا نہیں یا مجھ کو۔ سمجھو گے ہمارے بعد ہم کو، پر حیف روبرو نہ سمجھے، یہ بھی ایک شعر ہے۔ اور محفل واب تو تادیر رہے گی قائم، یہ ہے میں خانہ ابھی پی کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کچھ شاعری کے نمونے تھے قائم چاندپوری کے، یہ بہت بڑے شاعر تھے اور ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اب لوگ اس طرف کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ پرانے 18ویں صدی کے شاعر کو دوبارہ، چونکہ وہ استاد شاعر تھے، قائم چاندپوری کے اہل خانہ ان کی اولادوں میں سے کئی پڑ پوتے وغیرہ پاکستان میں بھی موجود ہیں، خاص طور پہ کوئٹہ میں اور کراچی میں، اور ہندوستان میں تو خیر ہیں ہی ہیں۔ اور ان کے جو پڑ پوتے تھے مولوی شاہد حسن، ان کی اولادوں میں شرافت حسن اور شوکت حسن کراچی اور کوئٹہ میں تھے، اور اب ان کی اولادیں یہاں موجود ہیں۔ تو یہ تھا ایک پرانے شاعر کا تعارف۔ انشاءاللہ پھر ایسے ہی کسی اور شاعر کے ساتھ، کسی اور کتاب کے ساتھ انور سید حاضر ہوگا، اسے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔